ہوگا، جو جنتی ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ جو ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ سوال اٹھتا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ قرآن کی بات، حدیث کی بات، اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات سارے وہی بولتے ہیں، اب کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے۔ آنکھ کی روشنی کو تھوڑا سا دل کی طرف سے کھولیے، کہیے سبحان اللہ، اور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اصحاب کس طریقے پر تھے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بتا کر کے دنیا کے لوگوں سے کچھ اجر یا بدلہ مانگا؟ نہیں مانگا۔ بولیے، مانگا؟ نہیں مانگا۔ میاں کے وادی میں 1,24,000 اصحابہ کے درمیان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ فرمایا تھا، اس خطبے کے ختم ہونے کے بعد جتنے صحابی تھے وہ جس طرف جس کا منہ تھا اسی طرف چلے گئے۔ آج ان کا کوئی نشان باقی ہے؟ کسی کا باقی ہے۔ باقیوں کو دنیا نہیں جانتی، لیکن وہ جس طرف گئے اللہ اور اس کے رسول کے لیے گئے۔ انہوں نے وہاں جا کر کے گاڑی اور بارے اور زمین جائیداد تیار نہیں کیا، بلڈنگیں اور مشرق کاروں کو نہیں بنایا، بلکہ وہاں جا کر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے صحیح قانون کو لاگو کیا۔ آج دنیا ان کو نہیں جانتی، ان کے قبروں کو نہیں جانتی، لیکن جن کی قبروں کو جانتی ہے میں وہاں سے سوال کرتا ہوں۔ آج ہمارے سرزمین پر ہندوستان کے اندر خواجہ اجمیری سنجری کو دنیا جانتی ہے، کیا یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتی؟ لیکن آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو اجمیر گیا ہو وہاں جا کر کے تفسیر کرے اور یہ بات معلوم کر کے بتائے کہ خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی کتنی پراپرٹی وہاں پر ہے، سوائے 2 گز زمین کے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، سوائے 2 گز زمین کے جہاں آپ دفن کیے گئے اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح نظام الدین اولیاء، اشرف جہانگیر زندانی، حضرت ابراہیم ادہم، حسن بصری، حضرت ہوتے آتے ہیں مولانا ننداشی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، ساروں نے دین کی تبلیغ کی، بہت سے اولیاء اللہ نے دین کی تبلیغ کی، لیکن ان کے پاس سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن قربان جائیے اور آئیے اس دربار حقانی انجمن میں بیٹھیے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیے، جب آپ اس دربار کے اندر آئیں گے تو آپ کے کھانے کا انتظام، آپ کے پینے کا انتظام، آپ کے رہنے کا انتظام، آپ کے سونے کا انتظام، آپ کے ہر روز یہاں تک کہ اگر بیمار ہو گئے تو حضور کی طرف سے بیماری کے علاج کا انتظام، سارا انتظام حقانی انجمن دربار لوگوں کو مہیا کراتا ہے، لیکن کوئی بھی اس زبان یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس کے بدلے میں دربار کسی سے کچھ مانگتا ہو، نہیں مانگتا۔ کوئی دان پیٹی نہیں، کوئی چندے کی بات نہیں، کوئی دھندے کی بات نہیں، اگر بات ہے تو صرف لوجہ اللہ، اللہ اس کے رسول کی بات ہے۔ یہی تو وہ دربار ہے حقانی انجمن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ اس زمانے میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی، انشاءاللہ وہ دربار حقانی انجمن دربار کی جماعت ہے۔ اور اسی پر میں خاموش نہیں ہوتا، اس کے علاوہ جتنے اولیاء کافر ہیں، جتنے ہمارے پیچھے اولیاء اللہ گزر گئے، وہ سب کے سب کسی جماعت کے حصہ تھے، سب کے سب اسی جماعت کے حصہ تھے، لیکن الحمدللہ یہ اس زمانے میں مولانا ننداشی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت اللہ اس کے رسول کی کھاٹی جماعت کھاٹی جماعت ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، اگر تم یہاں آئے ہو تو اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ اللہ کے حکم سے یہاں آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے دربار میں جانے سے کیا ہوگا؟ سنو، اولیاء اللہ کے دربار میں جانے سے ایمان کا نور ملے گا جو دنیا کے کسی بازار میں مہیا نہیں کرائی جا سکتی۔ اولیاء اللہ کے دربار میں جانے سے نماز کی پابندی مل جائے گی جو یہ درس کہیں اور سے کسی کو نہیں مل سکتا۔ اولیاء اللہ کے دربار میں جانے سے حرام و حلال کی تمیز اور سمجھ آ جائے گی جو یہ طریقہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اولیاء اللہ کے دربار میں پہنچ جانے کے بعد اللہ ان مومنوں کو، ان بندوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے جو کہیں اور نہیں بن سکتا۔ یہ وہ دربار ہے۔ مولانا ننداشی نے فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ نے، یہاں ولی بنایا جاتا ہے، یہ ولی کا کارخانہ ہے۔
آپ کہیں گے یہ کیسے، یہ کیسے؟ یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے. سمجھیے کیسے. ڈاکٹر کے پاس پڑھائی کرنے والا اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بنتا ہے، کیوں بنتا ہے کہ نہیں؟ انجینئر کے پاس پڑھائی کرنے والا اسٹوڈنٹ انجینئر بنتا ہے. کام کرنے والا جوتے کا کام جو کرتا ہے اس کے ساتھ جو رہ جائے وہ بھی جوتے کا کام کرنے والا موچی بن جاتا ہے. میرے دوستو ایسے ہی جب کوئی ولی اللہ کے پاس آتا ہے تو اللہ اسے بھی ولی بنا دیتا ہے. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. مسلم شریف کے اندر مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی خصوصیت یہ ہے، ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ کسی کی طرف دیکھا کرتے ہیں تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں. اس لیے جب ولی اللہ کے پاس جاؤ تو اپنے دلوں کو سنبھال کر کے جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے ولی جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. بتاؤ اللہ کا نور کس کے پاس ہے؟ اللہ کا نور کس کے پاس ہے؟ جب کوئی عالم مدرسے سے تعلیم حاصل کرتا ہے، کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، جب ان ساری چیزوں اور سارے علوم میں ماہر ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر حکم کیا جاتا ہے کہ تم کسی شیخ کسی مرشد کے دربار میں چلے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم نے پریکٹیکلی تو پاس کر لیا، لیکن اب جو تھیوریکل معاملہ ہے، جو پریکٹیکل ہے، اب جو پریکٹیکل کرنا ہے، جو پڑھ کے تم آئے وہ ایک الگ تھا، لیکن جب پریکٹیکل کی دنیا میں اترنا ہے تو اس کے لیے کامل اولیاء اللہ کے دربار میں آنا ہوگا. یہ دربار اکیلے دنیا میں جنگ لڑ رہا ہے. دیکھیے ہر جگہ سود کے معاملے کو لے کر کے معاملہ گرم. کوئی کہتا ہے دارالحرم ہے تو کوئی کہتا ہے ایسے جائز تو کوئی کہتا ہے ویسے جائز، کوئی کہتا ہے مطلب مختلف طریقوں سے کوئی نہ کوئی جائز کر کے بیٹھا ہے. لیکن واہ حقانی انجمن دربار مولانا رامداسی پہ قربان جائیے. قرآن نے ناجائز کیا، رسول اللہ نے ناجائز کیا، حقانی انجمن دربار نے ناجائز کیا. کوئی ہیرا بہانہ نہیں چلے گا، ایک دم کھاٹی بن کے رہنا ہوگا. انشورنس نہیں جائز ہے، فکس ڈپوزٹ نہیں جائز. کسی بھی طریقے سے جو سود کا پیسہ آئے گا وہ جائز نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. کوئی ہے؟ صرف حقانی انجمن دربار ہے. اس پہ لوگ کتنا تانا مارتے ہیں. حقانی انجمن دربار میں آپ اگر جائیے گا تو آپ کو کہیں کھانا نہیں پڑے گا، کہیں پینا نہیں پڑے گا، کسی سے ملنا جلنا. کیوں ایسا کیوں؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے دوستوں. اولیاء اللہ کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے، اولیاء اللہ کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے. امام اعظم و حنیفہ کو جیل میں رکھا گیا، کوڑوں سے مارا گیا اور آپ اسی جیل کے اندر شہید ہو گئے. حضرت منصور کو دیکھیے، آپ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. حضرت شافعی کو دیکھیے. جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کی زندگی کو پڑھی، آپ کو ملے گا یہ کہ دنیا ان کی مخالفت کرتی رہی. دنیا میں کون؟ جو اللہ اس کے رسول کے مخالف تھے، اور جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اور جب ان کے ساتھ تھے اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دربار میں اگر پہنچا دیا تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیسے اللہ اس کے رسول کو راضی کریں گے. مولانا زنگاچی رحمۃ اللہ نے 4 اصول قائم کیا. کہیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واولادہ وذریتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. ایک بات یہ بتاتا چلوں، یہ تو درود شریف ہم لوگ اتنا پڑھتے ہیں، اتنا اور کہیں پڑھتے ہیں؟ ہم کو تو لگتا ہے کہ نہیں پڑھتے. بہت سے جگہوں پہ ہم لوگوں نے جا کے دیکھا پڑھتے بھی ہیں تو شارٹ کٹ ایک لائن میں ختم کر دیتے. لیکن الحمدللہ حقانی انجمن دربار میں آ کے اتنا درود شریف پڑھتے ہیں، اتنا سلام بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اتنا سلام بھیجتے ہیں، اتنا درود شریف پڑھتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ذرا اس میں ہم نے کبھی غور کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ اکرام سے کہ حضور ہم جیسا آپ کے دنیا میں پاس ہیں، پاس اٹھتے ہیں، پاس بیٹھتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، حضور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں روز محشر میں بھی آپ کے ساتھ رہیں. دیکھیے دنیا اور آخرت کا فرق کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں جیسے آپ کے ساتھ ہیں ویسے آخرت میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے. کیا؟ تم زیادہ سے زیادہ میرے اوپر درود و سلام بھیجا. دنیا میں جو جتنا زیادہ درود و سلام اللہ کے رسول کے اوپر بھیجے گا
وہ آخرت میں اتنا ہی قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگا. اب بتائیے اتنا بہترین نسخہ مولانا رنگاچی نے دیا کہ ہم تو 1440 سال 50 سال بعد دنیا میں آئے، لیکن ایسا طریقہ دیا مولانا رنگاچی نے کہ کل جب روز محشر کا میدان قائم ہوگا تو پتہ یہ چلا کہ حقانی والے سب سے قریب ہوں گے. سب سے قریب ہوں گے کیوں؟ کیونکہ مولانا رنگاچی رحمۃ اللہ نے ایسا طریقہ ہم لوگوں کو بتا دیا. اور اس کا ایک فائدہ ہے، اور اس کا ایک فائدہ جان لیجیے. ایک فائدہ یہ ہے کہ بیان روایت میں آتا ہے کہ روز محشر کے دن ایک شخص کا اعمال تولا جا رہا اور اس کا اعمال کا جو پلڑا تھا نیکی کا وہ ہلکا ہو گیا، کم ہو گیا، پریشان ہو گیا وہ آدمی. اتنے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے اس ہلکے والے پلڑے میں رکھ دیا گیا. جیسے رکھا گیا وہ پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. اس نے عرض کیا کیا ہوا، کیا ہے یہ؟ کھول کر کے پڑھتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یہ جو تم نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا تھا وہ سلام کا پڑیا ہے، سلام کا پڑیا ہے جسے تمہارے نیکیوں کے پلڑے پہ رکھا گیا، اللہ نے اسے بھاری کر دیا. تو اگر آپ غور کریں گے دھیان سے، محبت کی عقل سے، گہرائی سے، تو آپ دیکھیں گے یہاں کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر وقت کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہے. ہر وقت کہیں نہ کہیں آپ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہر وقت. تو یاد رکھیے یہاں آنا بہت فائدے مند ہے. اور یہ میں نہیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور ان کی جو تم میں سے صاحب حکم لوگ ہیں. آج صاحب حکم کون ہے؟ جو خود پرہیزگاری نہ کرتا ہو، جسے خود حرام حلال کی تمیز نہ ہو، حق باطل کی تمیز نہ ہو، دنیا کی عیش و عشرت میں مست ہو. وہ ہمیں کیا طریقہ بتائے گا؟ وہ ہمیں کیا سکھائے گا؟ کیسے بتائیے کیا سکھائے گا؟ سیکھنا ہے حقانی انجمن دربار میں چلے آؤ. کیسے سیکھو گے؟ دیکھو حجرے میں ایک زندہ ولی بیٹھا ہوا ہے. کہو سبحان اللہ. زندہ ولی کہتے ہیں زندہ ولی کیا ہے؟ باقی کا سب مردے ہوتے نہ، سب زندہ ہے، سب زندہ ہے ولی اللہ الحمدللہ. لیکن اور ولی اللہ کے مزار پر چادر کے نام پر اور دوسرے کاموں کے نام پر وہاں دنیا تو کمائی جا رہی ہے، لیکن یہ زندہ ولی اس لیے ہے کہ یہاں وہاں بھی زندہ ہے اور یہاں بیٹھا بھی زندہ ہے، وہاں بھی زندہ اور یہاں بیٹھا بھی زندہ. اسی لیے یہاں دنیا کا بازار نہیں گرم ہوتا، صرف اللہ اس کے رسول کا بازار لگا ہوا. اس لیے زندہ ولی کی خانقاہ ہے. اور دیکھ لو کیسے ولی ہیں یہ، ایسے ولی ہیں یہ طالب الدنیا ہے، دنیا میں ہے لیکن دنیا کے کام سے مطلب نہیں. تو سبحان اللہ. دنیا میں ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، پیشاب پاخانہ ساری چیزیں ہم لوگوں کی طرف ہے، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ ہمارا دل دین اور دنیا دونوں میں جھکا ہوا ہے، لیکن ان کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے. اس لیے جب ان کے پاس ہم آئیں گے تو ہمارے گناہوں میں کمی بھی اگر ہوگی تو ان کے پاس آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جلا دے گا اور نیکیوں کو بڑھا دے گا. لیکن ان کے پاس آگے کرنا کیا ہے یہ بھی جان لیجئے. صرف آئے اور بیٹھے چلے گئے ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. ان کے 4 اصول ہیں. حقانی دربار ایک دریا ہے، کہیے سبحان اللہ. دریا ہے دریا، اور اس دریا میں جس کے پاس جتنا بڑا برتن ہوگا وہ اتنا پانی یہاں سے لے جا سکتا ہے. پانی کے مطلب اللہ کی رحمت کہ اتنا پانی لے جا سکتا ہے. کسی کے پاس گلاس ہے تو گلاس بھر کے لے جائے، کسی کے پاس لوٹا ہے تو لوٹا بھر کے جائے، کسی کے پاس ٹینکر ہے تو ٹینکر لے کے چلا جائے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تو نہا کے ضرور جائے گا. اور نہانے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اچھا اس دریا سے کنیکشن مان لیجیے ہم لوگ یہاں سے چلے گئے، گھر چلے گئے، کنیکشن کیسے جڑے گا اس دریا سے؟ اس دریا سے پانی آپ کیسے پائیے گا؟ رحمت آپ تک کیسے پہنچے گی؟ اس کا ایک طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ یہاں ایک وظیفہ ملتا ہے. الحمدللہ اس وظیفے میں لکھا ہے بنا پیسہ دین دنیا کی بھلائی اور امان.
गारंटी के साथ ये चैलेंज है कि दुनिया की कोई खानका इस बात को लिख और छाप नहीं सकती। कैसे? क्योंकि वो उतरेंगे ही नहीं, बगैर पैसे का कहीं कोई काम ही नहीं है। लेकिन ये दरबार ऐसा है जहाँ पैसे के अलावा सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के तरीके से काम। वजीफा ले लीजिए आप, एक मरतबा सूरह फातिहा, तीन मरतबा सूरह इखलास, एक बार फलक, एक बार नास, 3 बार हक्कानी दुरूद शरीफ। ये नमाज के बाद और पहले पढ़ना है, इसको हमें पढ़ना है। वजीफा हमने ले लिया, इसके बाद नमाज की सख्त पाबंदी, इसके बाद इस वजीफे को, 2 चीज हो गया। अब तीसरी चीज ये है कि हलाल रिज़्क़ खाना है और हलाल रिज़्क़ कमाना है, ये 3 चीज हो गया। चौथी चीज ये है कि हमें तक़वा और परहेज़गारी करनी है उतनी जितनी हमारे अंदर इस्तिताअत हो। 4 चीज पर जब हम अमल कर लेंगे तो हमारा कनेक्शन इस दरिया से जुड़ जाएगा। जब ये कनेक्शन हमारा इस दरिया से जुड़ जाएगा तो आप ऐसे हो जाओगे जैसे गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मेरा मुरीद दुनिया के एक कोने पर हो और मैं दुनिया के दूसरे कोने पर रहूं, और मेरा मुरीद मुझे आवाज दे तो कसम खुदा की उसकी आवाज खत्म होने से पहले अब्दुल कादिर उसके मदद के लिए हाजिर हो जाए। मौलाना दानगाशी पर मौलाना दानगाशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो पीर हो नहीं सकता जो अपने मुरीद की मदद न कर सके, और ऐसे पीरों को अपने गले में रस्सी डाल कर लटक जाना चाहिए जो मुसीबत में अपने मुरीदों की मदद न कर सकता। क्या मतलब ये है कि जब इस दरिया से आप जुड़ जाइएगा, नमाज, वजीफा और हलाल और तक़वा परहेज़गारी के दायरे में आप चले आइएगा, तो इस दरबार से, इस दरिया से जब आपका कनेक्शन हो जाएगा तो आपकी हर वक्त मदद की जाएगी, दुनिया में भी मदद की जाएगी और आखिरत में भी मदद की जाएगी। और याद रखिए, ये जमात वो जमात है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं ऐसी कुछ जमात को रोज़ महशर के दिन बिना हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। बिना शक व शुबहा ये वही जमात मौलाना दानगाशी रहमतुल्लाह अलैह की है कि अगर इनके उसूल और कानून पर हम कायम और दायम रह गए तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी हमारे लिए भलाई है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह हमारे लिए भलाई है। और हम इबादत पढ़ लीजिए। अल्लाह